لیکن چھوڑو محرم کی ایک تاریخ کو، یار مہینہ ذی قعدہ کا ہے لیکن ذکر امام حسین کا ہو رہا ہے، مہینہ ذی الحجہ کا ہے ذکر امام حسین کا ہو رہا ہے، مہینہ رمضان کا ہے ذکر امام حسین کا ہو رہا ہے، مہینہ رجب کا ہے ذکر امام حسین کا ہو رہا ہے۔ تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ پوری دنیا کو یہ پیغام میں نشر کرتا ہوں کہ دنیا والوں سنو، ارے ہم کیوں نہ مولا حسین کو یاد کریں، ہر لمحہ حسین حسین کہیں گے، سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی حسین 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 کے نعرے ہوں گے، ہر وقت یا حسین، میرا بیٹا بولے گا یا حسین، میری 3 سال کی بیٹی بولے گی یا حسین، 1.5 سال کا بچہ بولے گا یا حسین، گھر کی بوڑھی خواتین بولیں گی یا حسین، ہر گلی سے صدا آئے گی یا حسین یا حسین یا حسین۔ یار ابھی تو مسلمانوں کے گھر سے صدا آ رہی ہے، آنے والا وقت قریب ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حسین ہمارے ہیں، کوئی دھرم ہوگا لیکن کہے گا حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، ذی قعدۃ الحرام جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی محرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، پھر ادھر رجب، 4 جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں سے یہ ذی قعدہ ہے۔ جب حضرت مولانا شمشیر صاحب قبلہ نے مجھے بتایا کہ ذکر شہدائے کربلا کی محفل ہے، ذی قعدہ کی محفل، ذی قعدہ کے مہینے میں یہ محفل ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ اچھا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سسٹم اور طریقہ یہ ہے بھائی جان کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ محرم کا چاند نکلے بس امام حسین امام حسین امام حسین۔ میری قوم کے لوگ حسین کا ذکر صرف محرم کے 10 دنوں تک محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں امام حسین کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ حسین زندہ ہے ہماری آہوں میں، حسین زندہ ہے ہمارے فکر و خیال میں، حسین زندہ ہے ہماری تحریروں میں، حسین زندہ ہے ہماری تقریروں میں، حسین زندہ ہے ہماری میڈیا مجلسوں میں، حسین زندہ ہے ہمارے سجدوں میں، حسین زندہ ہے ہماری عبادتوں میں۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آج یہاں آپ لوہیا نگر میں بیٹھے ہیں اور امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر شہدائے کربلا یعنی سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، لخت جگر مرتضیٰ، نور عین فاطمہ، امام علی مقام سیدنا سرکار امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کو شہید ہوئے کتنے دن ہوئے؟ تو بچے کو پتا ہے کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عراق کے کربلا کے میدان میں امام علی مقام کی شہادت ہوئی، امام علی مقام کے بچوں کی شہادت ہوئی، امام علی مقام کے گھر والوں پہ پانی بند کیا گیا، ان کا کھانا بند کیا گیا، حضرت سکینہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اہل بیت اطہار کو ستایا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ 1445 ہجری کا ذی قعدہ کا مہینہ ہے، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ 10-20 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ 100 سال پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ 1445 سے آپ 61 کو نکالیں گے 1384 سال بنتے ہیں، 1384 سال ہو گئے امام علی مقام حضرت امام حسین کو شہید ہوئے، 1-2 دن پہلے کی بات نہیں ہے، 1384 سال ہو گئے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب ہم نام حسین ہمارے لبوں پہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کے خون کی سرخی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ جیسے ہی ہم نے یا حسین کہا، ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی اصغر مولا حسین کی گود میں اس وقت موجود ہیں۔ جیسے ہی ہم نے کہا یا حسین، ایسا لگتا ہے کہ حضرت امام علی مقام نے حضرت علی اکبر جیسے جوان بیٹے کی لاش کو اپنی گود میں لیا ہے اور خیمہ کے سامنے آ کر لٹا دیا ہے۔ جیسے ہم نے کہا یا حسین، مہینہ رجب کا ہو یا حسین کا نعرہ ہماری زبان پہ ہے، مہینہ رمضان کا ہے یا حسین کا نعرہ ہماری زبان پہ ہے، مہینہ ربیع الاول ہو ربیع الاخر ہو، جمادی الاولی ہو یا جمادی الاخری ہو، ذی الحجہ ہو یا ذی قعدہ ہو، لیکن یا حسین یا حسین، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پہ حسین کا نام زندہ ہے، عورتوں کی زبان پہ حسین کا نام زندہ ہے، بچوں کی زبان پہ حسین کا نام زندہ ہے۔ غلام غوث قادری آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہے، 1-2 دن پہلے کی بات نہیں ہے میرے دوستو،
मेरा बाप इंतकाल कर जाए या मेरे परदादा या दादा इंतकाल कर जाएं, हमारे पोते को खबर नहीं है। कितने दिन हम याद करेंगे यार? 10-20 साल याद कर लेंगे, 100 साल याद कर लेंगे, कोई 100 साल याद नहीं करता। ये सीटी की आवाज भाईजान नहीं है, बहुत अच्छा माइक मुझे मिला है माशाल्लाह, माइक का तो जवाब नहीं है। इस सीजन का सबसे टॉप एंड सुपर माइक। अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे और चैनल वाले भी सलामत रहे। जरा गौर से सुनिएगा, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि 100 साल आप अपने परदादा को याद नहीं रखते। इतने सारे लोग मौजूद हैं, इसमें से कोई बताए परदादा के अब्बा का नाम, जरा कोई बताए, या आपके परदादा के जो अब्बा थे उनको इंतकाल किए हुए कितने दिन हुआ और वो कब इंतकाल किए थे। लेकिन क्या बात है तहसीन साहब टिबला कि इमाम हुसैन को शहीद हुए 1384 साल, 1384 साल हो गए। लेकिन छोड़ो मुहर्रम की एक तारीख को, यार महीना ज़िक़ादा का है लेकिन जिक्र इमाम हुसैन का हो रहा है। महीना ज़िलहिज्जा का है, जिक्र इमाम हुसैन का हो रहा है। महीना रमजान का है, जिक्र इमाम हुसैन का हो रहा है। महीना रजब का है, जिक्र इमाम हुसैन का हो रहा है। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ सीना ठोक के कहता हूँ और डंके की चोट पे पूरी दुनिया को ये पैगाम मैं नशर करता हूँ कि दुनिया वालों सुनो, अरे हम क्यों ना मौला हुसैन को याद करें। हर लम्हा हुसैन हुसैन कहेंगे, सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी हुसैन 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 के नारे होंगे। हर वक्त या हुसैन, मेरा बेटा बोलेगा या हुसैन, मेरी 3 साल की बेटी बोलेगी या हुसैन, 1.5 साल का बच्चा बोलेगा या हुसैन, घर की पूरी खवातीन बोलेंगी या हुसैन, हर गली से सदा आएगी या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। यार अभी तो मुसलमानों के घरे वाला वक्त करीब है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हुसैन हमारे हैं। कोई धर्म होगा लेकिन कहेगा हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे। या हुसैन या हुसैन, मेरी माँ मेरी बेटियां मेरी बहनें भी जरा सुनेंगे। अभी मैं आऊंगा, हुसैन बेटे किसके हैं? हुसैन के रगों में, इमाम हुसैन के रगों में किस माँ का खून दौड़ रहा था? आज मेरी माँ की क्या हालत है? कौम की बेटी कहाँ जा रही है? कौम की माँ कहाँ जा रही है? मेरी बहनों की हालत कहाँ है? मेरी बेटियां मेरी माँ मेरी बहनें आ गई हैं, मेरी बातें उनको समझ में आएंगी। कोई मैं अंग्रेजी और अरबी और बहुत ज्यादा हार्ड उर्दू इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं आपके लेवल से गुफ्तगू करूंगा ताकि आप अमल करने की कोशिश कीजिए। बेटी किसी को हो, मेरी बेटी है। वो बहन कोई है, फातिमा नाम है, मेरी बहन है। आयशा है, मेरी बहन है। और रेहाना है, मेरी बहन है। जिस बहन ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो मेरी बेटी और मेरी बहन है। उम्र ज्यादा है, वो मेरी माँ की उम्र की है, मेरी माँ है। इसलिए मैं माओ के कदमों के धूल को गुलाम गौस कादरी अपनी दस्तार का तुर्रा बनाता है। वो मेरी अपनी माँ, जिस माँ के पेट में मैं 9 महीने तक था और जिस माँ का दूध मैंने 2 साल तक पिया, वो मेरी माँ जहाँ रहे सलामत रहे। माँ को अल्लाह लंबी उम्र दे। लेकिन आप भी में बहुत सारी खवातीन जो मेरी माँ की उम्र की हैं, मेरी बेटी मेरी बहन और मेरी माँ इस वक्त मौजूद हैं और आप हजरात भी मौजूद हैं। हर वक्त या हुसैन या हुसैन, ये इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये जरूरी नहीं है कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जिक्र हुसैन हो। जिक्र शहीद करबला तारीख और दिन का मोहताज नहीं है। सीरत इमाम हुसैन किसी लम्हे की मोहताज ये सीरत तैयबा मौला हुसैन की नहीं है। हुसैन है कौन और हुसैन की शहादत का रिश्ता किससे है? तो साजिद बाबू जरा सुनिएगा, आप भी और तमाम लोग हजरात भी सुनेंगे। अर्ज ये करना है आपसे क़यामुद्दीन भाई, आज सवाल ये पैदा होता है 1384 साल हो गए गोपालगंज के बड़का गांव के लोहिया नगर में बैठ के यहाँ के बच्चे बच्चे जिक्र शहीद करबला की महफिल को मुनक्किद किया है लोगों ने और इमाम हुसैन का नारा हम बुलंद कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? 1384 साल हो गए यार। 100 साल में लोग भूल जाते हैं किसी चीज को, लेकिन 13 सदियों के दरवाजे पे बैठे हैं और ऐसा लगता है करबला अभी अभी हुआ है। ऐसा लगता है कि अली अकबर अभी शहीद हुए हैं। ऐसा लगता है अली असगर अभी शहीद हुए हैं। ऐसा लगता है हजरत अली असगर पानी की तड़प, पानी के लिए अभी तड़प रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब्बास अलमदार के बाजू अभी कटे हैं। ऐसा लगता है कि सैयदा सकीना अपने बाबा हुसैन के घोड़े के कदमों को पकड़ के रोक रही है। ऐसा लगता है कि करबला में और कूफा में और दिमश्क में सैयदा ज़ैनब
کی آواز ابھی گونج رہی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں وجہ کیا ہے افضل بھائی؟ تو اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں وجہ ایک ہے, صرف وجہ ایک ہے. دنیا والوں, دنیا میں بہت ساری قربانیاں ہوئی, بہت ساری شہادتیں ہوئی, یاد کرتے ہیں لوگ, اسے بھلا دیتے ہیں, لیکن حسین آج بھی زندہ, حسین کل بھی زندہ, حسین قیامت تک زندہ. اس لیے حسین کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, اور قیامت تک اس لیے امام حسین زندہ رہیں گے کہ امام حسین کی شہادت کا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہے. اب غلام غوث قادری کو کہہ لینے دو, جب جناب صدام بابو قریب آئیے, آپ بھی لوگ تو سمجھائیے غوثی حتا کہ ہمارے بھائی جان ادھر آئیے. ماشاءاللہ آپ چچا جان دعا دے دیجیے, آپ دعا دے دیجیے, سفید داڑھی آپ کی ماشاءاللہ, ماشاءاللہ امام حسین کا ذکر ہو رہا ماشاءاللہ. بات کی ارے عاشق حسین ماشاءاللہ, مبارک بھائی چچا جان ماشاءاللہ, ماسٹر صاحب ماشاءاللہ, اللہ ہمارے چچا جان کو سلامت ماشاءاللہ. جیب سے داد نہیں, منہ سے سبحان اللہ بول دیجئے, آپ کی دعا کی ضرورت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے لوہیا نگر میں, اور رات کے ابھی 1 بجنے کو, یہ 12:35 ہو چکے ہیں, لیکن میری بیٹی کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے, میری بہن مائیں بیدار ہیں, آپ حضرات جگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو مجھے کہنے دیجئے کہ امام حسین کی شہادت کا رشتہ چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہے. یار کیسے کوئی ذکر حسین کو مٹائے گا, کیسے کوئی ذکر شہید کربلا کو ختم کرے گا؟ جب تک اس دنیا میں یہ کلمہ موجود رہے گا, حسین کا نام زندہ رہے گا, حسین کی شہادت زندہ رہے گی, حسین کی قربانی زندہ رہے گی. حسین زندہ ہے ہماری آہوں میں, حسین زندہ ہے ماشاءاللہ. چچا جان کہ تحفہ کو الگ رکھیے, حسین زندہ ہیں ہمارے فکر و خیال میں, حسین زندہ ہیں ہماری نجی مجلسوں میں. اور ایسا لگتا ہے 1384 سال ہو گئے, 13 صدیاں بیت گئیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اور وقت داستان حسین, شمشیر بھائی داستان حسین, داستان حسین, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اور کیوں نہ ہو کہ ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ہے. حسین کو دیکھنا مصطفیٰ کا دیکھنا, حسین کو دستبوسی کرنا, حسین کی دستبوسی کوئی کرے گویا کہ محمد رسول اللہ کی دستبوسی کر رہا ہے. یہ کون مولا حسین ہے؟ میری گفتگو صرف امام حسین کے ارد گرد گھومے گی. آئیے ہم امام حسین کو ٹچ کرتے ہیں. ہمارے آقا ہیں حسین, اور جیسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے قیام الدین بھائی, جب جب ہم امام حسین کا نام لیتے ہیں ہماری رگوں میں خون پھڑکنے لگتا ہے. اور صاحب امام حسین کی محبت کو کون بندہ ہے بھائی دنیا میں, کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے کہ امام حسین کی محبت کو ہمارے سینے سے نکال دے یا ہمارے دل سے نکال دے؟ یار امام حسین کی محبت تو ہماری گھٹی میں میری ماں نے پلایا ہے, اور ہم زندہ ہیں تو حسینی بن کے, مرے تو حسینی بن کے, اور کل قیامت کے دن بھی اٹھیں تو حسینی بن کے, تاکہ مولا حسین آگے آگے ہو اور پیچھے پیچھے ہم بھی چلیں, تاکہ ہم بھی کہیں کہ حسین کے غلام ہم ہیں, ماں کا حسین کے غلام ہیں. کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے امام حسین کی مخالفت کی تھی اور جو مقابلے میں تھے, کس منہ سے قیامت کے دن حسین کے نانا کا سامنا کریں گے؟ کس منہ سے وہ امید رکھیں گے کہ محمد رسول اللہ ان کی شفاعت کرائیں گے؟ اللہ اکبر, ذرا سنیے گا. حضرت امام علی مقام امام حسین. کون امام حسین؟ نبی کے نواسے امام حسین. سب کو پتا ہے نا کون امام حسین بھائی؟ ہمارے آئیڈیل, ہمارے ہیرو امام حسین, ہمارے رول ماڈل امام حسین. کون امام حسین؟ حضرت علی کے بیٹے امام حسین. کون؟ مولا علی. مولا علی مشکل کشا, امام المشارق والمغارب, حلال المشکلات والنوائب, مظہر العجائب والغرائب, سیدنا سرکار مولا مشکل کشا, امیر المومنین, امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا. علی مشکل کشا کون؟ علی. ذرا حسین کے بابا کو دیکھیے, کون علی کہ ہجرت کی رات بستر رسول پہ سونے کی بات آئے تو حضرت علی اس بستر پہ آرام کریں. کون علی صاحب کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمائیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. کون علی؟ کون علی؟ داماد رسول علی ہے. کون علی؟ اللہ اکبر. کون علی؟ ہماری جان علی ہے, ہمارا ایمان علی ہے.
کون علی کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے وہ علی ہیں. مولا علی مشکل کشا ہیں, ہمارے مشکل کشا علی ہیں. مولائے کائنات علی ہے, ولیوں کے سردار علی ہیں. اللہ اکبر. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. حضرت امام حسین, حسین کی امی جان کون ہیں؟ نبی کی آنکھوں کا تارا فاطمہ الزہرا. کون فاطمہ؟ مصطفیٰ کی لخت جگر فاطمہ, نور چشم رحمت للعالمین فاطمہ, امام یہ اولین والآخرین کی بیٹی فاطمہ. کون فاطمہ؟ سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ ظاہرہ فاطمہ. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے کہا نا کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسین ہیں. فاطمہ الزہرا کے بڑے بیٹے امام حسین, لیکن حضرت امام حسن ہیں. اور چھوٹے بیٹے اور ایک بیٹے جیسا کہ ذکر کیا ہمارے بھائی نے حضرت محسن, لیکن ہم حضرت حسین چونکہ آج ہمارے موضوع ہیں. حضرت امام حسین شہید کربلا امام حسین, راکب دوش مصطفیٰ امام حسین, یہ جب پیدا ہوئے ہیں ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, غور سے سنیں گی میری بیٹیاں, میری مائیں, میری بہنیں بھی سنیں گی اور آپ حضرات بھی سنیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام الفضل بنت حارث ہیں. ام الفضل بنت حارث یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی بیوی ہیں. رشتے میں میرے آقا کی چچی ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا. کیا خواب دیکھتی ہیں ذرا سنیے گا. خواب بڑا ڈراؤنا ہے, خواب بڑا بھیانک ہے. انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گوشت کا ایک لوتھڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں دیا گیا. حضرت ام الفضل بنت حارث اٹھ جاتی ہیں نیند سے, رونے لگتی ہیں, گھبرا گئی. یا اللہ میں نے کیسا خواب دیکھ لیا, یہ تو بڑا بھیانک خواب ہے, یہ تو بڑا ڈراؤنا خواب ہے. ام الفضل بنت حارث جب صبح ہوئی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائی, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے, ایک بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا چچی جان آپ خواب بتائیں جبھی تو تعبیر بتاؤں گا. لیکن حضور کو خواب بھی پتا ہے, حضور کو تعبیر بھی پتا ہے, لیکن بات چکے چچی کی ہے. آقا مسکرانے لگے, کہا ام الفضل آپ بتائیے تو آپ نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ حضرت سیدہ ام الفضل کہتی ہیں یا رسول اللہ بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے لیکن کیے دیتی ہوں. میں نے خواب یہ دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ایک لوتھڑا کاٹا گیا اور اسے میری گود میں دے دیا گیا. آقا مسکرانے لگے. حضور نے فرمایا چچی آپ کو مبارک ہو, فاطمہ کو ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے آپ کی گود میں دیا جائے گا. چنانچہ چند دنوں کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے. ام الفضل بنت حارث کی گود میں حضرت فاطمہ نے ان کو دیا ہے. اللہ اکبر. جب امام حسین پیدا ہوئے 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی. جب حضور کو خبر دی گئی میرے آقا تشریف لائے, آنے کے بعد گود میں اپنے نواسے حسین کو لیا ہے اور آپ نے امام حسین کی تہنیک فرمائی ہے. یعنی امام حسین کے شکم میں اگر پہلی چیز کوئی چیز ان کے شکم میں گئی ہے تو حضور کا نواب دہن گیا ہے. میرے آقا نے کھجور کو چبایا تھا اور چبا کے حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالا. حضرت امام حسین اسے اپنے آپ نے اپنے حلق سے نیچے اتار لیا. اس کو تہنیک کہتے ہیں. اور امام حسین کو حضور نے گود میں لیا. آپ کان میں اذان دیتے ہیں, یعنی امام حسین پیدا ہوئے ہیں تو سب سے پہلے اپنے نانا جان کی آواز کو سنا ہے اور تکبیر کی آواز وہ بلند کر رہا ہے کہ اللہ اکبر جو وجہ وجود کائنات ہے, جو سید الانبیاء والمرسلین ہے. میرے آقا اعلان کر رہے ہیں کہ کان میں اذان پڑھا داہنے کان میں اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی ہے. اور اس کے بعد جب 7 دن ہو گئے تو 7ویں روز نام حسین رکھا اور اپنے بیٹے اپنے نواسے امام حسین کا عقیقہ فرمایا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہیں پہ ٹھہر جائیے, ایک بڑی ہمت کی بات کرنے جا رہا ہوں. میری بیٹیاں بھی سنیں گی اور میری مائیں بھی سنیں گی اور آپ حضرات بھی دعا دیں گے. آپ حضرات کی بھی توجہ چاہوں گا. چچا آپ بھی سنیں اور دعاؤں سے نوازیے گا. افضل بھائی ذرا سنیے گا, آپ حضرات کی بھی توجہ چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے ہمارے نوجوان جو ادھر ادھر گھوم رہے تھے اس میں سے 4-5 لوگ آ کر بیٹھ گئے. اللہ کا فضل ہے, اللہ چونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. صاحب میں اپنے باپ کی بات تو نہیں کر رہا, میں تو حسین پاک کی بات کر رہا ہوں, امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں, شہید کربلا کی بات ہو رہی ہے, سید الشہداء کا ذکر ہو رہا ہے. آئیے ذرا دیکھیے گا, آج ہمارا بیٹا
یا ہماری بیٹی، ہمارے گھر کی کیا حالت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہماری بات کو نہیں مانتے ہیں، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، میری بیٹی میری بات نہیں سنتی، وجہ کیا ہے؟ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے سب سے زیادہ بچے کے کان میں کسی چیز کی آواز جاتی ہے تو ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز سب سے زیادہ جاتی ہے۔ ہماری مائیں جب امید سے ہوتی ہیں، یعنی مائیں جب حاملہ ہیں، پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ 24 گھنٹہ موبائل ہاتھ میں لے کے سیریل دیکھ رہی ہیں، کبھی پاکستانی سیریل دیکھ رہی ہیں تو کبھی